السلام علیکم ناظرین متی الدین فناجو خان کی بات سننے کی بجائے اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر بدلنے والے رنگ اس بات کے عکاس تھے کہ وہ گہرے صدمے سے دوچار ہوا ہے۔ وہ آج رات یہیں قیام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چشمے کے کنارے پہنچ کر خیمے لگانے میں مصروف ہو گیا۔ متی الدین جب سکتے کے عالم سے بیدار ہوا تو اسے فناجو خان دکھائی نہیں دیا، البتہ کہیں سے پتھر کوٹنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ آواز کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ناظرین، ادھر سیف الدین محمود قطوزی نے ملکہ بدر منیر کی پیشکش پر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ بچار کیا۔ وہ امور سلطنت کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اس مسئلے پر بھی غور کرتا رہا۔ اس نے ایک دن ابو العباس شمس الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ صاف لفظوں میں بیان کر کے جب ان کی رائے طلب کی تو انہوں نے اس پیشکش کو فوراً قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ سیف الدین محمود قطوزی نے سب لوگوں کے اقرار کو خوش آئندہ قرار دیتے ہوئے بالآخر ربیع الاول 657 ہجری میں ملکہ بدر منیر لولو سے عقد کر لیا۔ اس شادی میں مملوک امراء کے ساتھ ملکہ بدر منیر کا بھائی بھی شامل ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس شادی کو مشکوک نگاہوں سے بھی دیکھا، مگر وہ خاموش رہے۔ ملکہ بدر منیر اس شادی سے بے حد خوش تھی۔ اسے اپنی منزل قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اب وہ مملوک سلطان کی بجائے خوارزم شاہی کے سلطان کی ملکہ بننے کی خواہاں تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ملکہ بدر منیر لولو نے مملوک امراء سے فرداً اطلاقات کر کے انہیں کم سن سلطان کی بجائے کسی زمانہ شناس اور تجربہ کار سلطان کی ضرورت پر قائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر سیف الدین محمود قطوزی کو اس کے منصوبے کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ بری طرح بدک جائے گا، کیونکہ اس کے خیال میں کم سن سلطان نور الدین ملک منصور کا حق اس کے پاس امانت ہے، اور امانت میں خیانت کا سوچنا بھی اس کی نگاہ میں گناہ کبیرہ تھا۔ ملکہ بدر منیر نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے نہایت رازداری کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اس نے سیف الدین محمود کو بھنک تک نہیں پڑنے دی کہ اس کے عزائم کیا ہیں، اور وہ صرف انہی مملوک امراء کو اپنی بات پر قائل کرتی دکھائی دی جو اس کے خیال میں اس کی مٹھی میں تھے، اور ان سے یہ خبر منکشف ہونے کا ذرا سا خدشہ موجود نہیں تھا۔ ناظرین، اردو زریں کے سابق کان اعلیٰ باتو خان کا بیٹا سرتاق خان اپنے باپ کے مرنے کے بعد خود کان بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کان اعظم منگو خان یقیناً عنان سلطنت کے لیے اسے ترجیح دے گا، مگر جب برقی خان کو اردو زریں کی قیادت سونپ دی گئی تو وہ گہرے صدمے سے دوچار ہوا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے برقی خان کو اسی بل بوتے پر دھمکا کر آیا تھا کہ بہت جلد کان اعلیٰ بن کر برقی خان کے ارادوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دے گا، مگر تقدیر نے سارا معاملہ ہی پلٹ دیا تھا۔ برقی خان کان اعلیٰ بن چکا تھا۔ سرتاق اپنی حیثیت سے کم تر زندگی اور حق تلفی پر تل ملا اٹھا۔ اس نے بلیک چاک پہنچ کر کان اعظم منگو خان کے سامنے اپنی حق تلفی کا واویلا مچایا تو منگو خان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی طور پر اپنے باپ کے حق سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوا۔ کان اعظم منگو خان نے اسے تمغاچ نامی علاقے میں بطور والی تقرری کا پروانہ لکھ کر دیا تو وہ تیش کے عالم میں پروانہ پھاڑ کر لوٹ گیا۔ اسے کیک چاک و سکسین کی سرزمین کی ہوس تھی۔ اس کی واپسی پر منگو خان نے اپنے خاص خادم کو اس کے عقب میں روانہ کیا کہ وہ اس پر گہری نظر رکھے۔ جب وہ کسی سازش کا مرتکب ہو تو فوری طور پر اس کی خبر دی جائے۔ سرتاق خان وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے باپ کے چچا زاد بھائی اور کان اعظم کے سگے بھائی حلو خان کے پاس جا پہنچا۔ حلو خان نے سرتاق خان کی آمد کا معجزہ سن کر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی خوب دل جوئی کی۔ برقی خان کو حلو خان پہلے ہی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ سرتاق خان کی آمد نے اس کے شیطانی دماغ میں ایک نئی منصوبہ سازی کو پروان چڑھایا۔ اس نے سرتاق خان کو بطور ڈھال استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ الخانی سلطنت کی وسعت بڑھانے کا خواہاں تھا۔ اردو زریں کے خیام خیل منگولوں کو اطاعت گزار بنانے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں قبول اسلام کی خوفناک سزا دینا چاہتا تھا۔ حلو خان نے بذات خود سامنے آنے کی بجائے سرتاق خان کو مسلح لشکر کے ساتھ اردو زریں کی طرف بڑھنے کی شہ دی۔ اس نے سرتاق خان کی اسلام دشمنی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی، جسے سرتاق خان نے دوسرے سنات کے ساتھ بخوشی قبول کر لیا۔
اس نے اردو زرعی کے ایسے قبائل کے ساتھ مراسلہ نگاری کا سلسلہ شروع کیا جو اپنے آبائی مذہب کو ہر صورت ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے برکئی خان کی تبلیغ اسلام کی مہم کی مخالفت میں سرتاق خان کا ساتھ دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو ایک بڑا لشکر سرتاق خان کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا۔ سرتاق خان لو لشکر کے ساتھ تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا سرائی کی جانب بڑھا۔ ادھر برکئی خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس کا بھتیجا سرتاق خان ایک بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، لہٰذا اس نے مکمل تیاری کے ساتھ کہرات کے قریب اپنا لشکر خیمہ زن کر دیا۔ جب سرتاق خان کو برکئی خان کے لشکر کے بارے میں علم ہوا تو اس نے راستہ بدل کر سرائی کی جانب پیش قدمی اختیار کی۔ برکئی خان نے یہ دیکھ کر کوئی دستے مختلف علاقوں میں پھیلا دیے۔ سرتاق خان برکئی خان کی بر وقت منصوبہ بندی سے پریشان ہو گیا۔ وہ جس طرف سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اسے آگے لشکر کی موجودگی کی خبر ملتی۔ برکئی خان نے اپنے بھائی شیبان خان کی میت میں ایک سفارت اس کی جانب روانہ کی، جس میں اسے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اردو زرعی کا امن خطرے سے دوچار نہ کرے بلکہ خاموشی سے اپنے چچا کے پاس چلا آئے اور اس کے ساتھ مل جل کر امور سلطنت میں ہاتھ بٹائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تیرے باپ کی جگہ ہوں تو مجھ سے کیوں خفا ہو کر اجنبیوں کی مارج بھٹکتا پھر رہا ہے؟ کل تک تو میری گود میں خوشی سے کلکاریاں بھرا کرتا تھا اور آج میرے ہی خون کا پیاسا ہوا بیٹھا ہے۔ تو میرے پاس چلا، آج بھی میرے دل میں تیرے لیے ویسی ہی شفقت موجود ہے۔ سرتاق خان نے چچا شیبان خان کے سامنے اپنے مردہ باپ کے حق کا بڑا واویلا مچایا۔ شیبان خان نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ برکئی خان کوئی غیر نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنوں کی ٹانگیں یوں کھینچنے لگیں گے تو یہ سلطنت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ہماری نسلیں حسرت بھری نگاہوں سے اس وقت کو یاد کریں گی۔ سرتاق خان کے دماغ پر صرف کان بننے کا بھوت سوار تھا۔ وہ کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، برکئی خان ایک مسلمان ہے اور میرا دین نصرانیت ہے۔ اردو زرعی میں صرف نصرانیت کا ہی جھنڈا لہرائے گا۔ شیبان خان ناکام ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اس نے برکئی خان کے سامنے اس کے جذبات بیان کرنے میں ذرا سی دروغ گوئی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ برکئی خان کو اپنے بھتیجے سرتاق خان کی سرکشی اور بدتمیزی کا گہرا صدمہ ہوا۔ کافی دیر کی سوچ و بچار کے بعد اس نے حکم دیا کہ لشکر سے کچھ دور ویرانے میں ایک خیمہ لگا دیا جائے۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ وہ لشکر گاہ سے نکل کر اس خیمے میں چلا گیا اور سختی سے حکم دیا کہ جب تک وہ خود نہ واپس لوٹے کوئی اس کی جانب نہ آئے۔ برکئی خان نے خیمے میں جا کر ایک بیڑی اور توک منگوایا۔ سپاہی اس انوکھی فرمائش پر حیران ہوئے مگر اپنے کہان کی حکم عدولی کی ان میں جرأت نہیں تھی۔ برکئی خان نے توک اپنے گلے میں ڈالا اور بیڑی سے اپنے پاؤں باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عز و انکساری سے باری تعالیٰ کے حضور گریہ ازاری کی اور دعا کی کہ اے الہی، اگر تیرا دین اسلام اور شریعت محمدی واقعی برحق ہے تو سرتاق کے معاملے میں مجھ سے انصاف فرما۔ میرے بھائی نے جیسے میری حفاظت میں کبھی کوتاہی نہیں کی، ایسے ہی مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں اس کی اولاد سے زیادتی نہ کروں۔ وہ 3 دن 3 رات اس خیمے میں تنہا اسی حالت میں گریہ ازاری کرتا رہا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ کب مشیت عزی کا حکم اسے سنائی دیتا ہے۔ ناظرین، کان اعظم منگو خان تک جب سرتاق کی بغاوت اور لشکر کشی کی خبر پہنچی تو اس نے فوراً یہی کہا کہ مجھے پہلے دن ہی اس کے ماتھے پر فتنہ لکھا دکھائی دے گیا تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر اسے سدھرنے کی مہلت دی تھی۔ اس نے اپنے خفیہ خادموں کو حکم دیا کہ فوری طور پر سرتاق خان کو ہلاک کر دیا جائے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جائے۔ منگو خان کے خادم تیز رفتاری سے سرتاق خان کے لشکر میں جا پہنچے اور انہوں نے پہنچنے کے دوسرے دن سرتاق خان کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ سرتاق خان کو زہر کی بابت اس وقت معلوم ہوا جب اس کے پیٹ میں درد اٹھا۔ اس نے لشکر میں موجود طبیب کو فوری علاج کا حکم دیا، مگر زہر بے حد سریع الاثر تھا۔ صرف 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک بڑے لشکر کی موجودگی میں بے بسی سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ برکئی خان کی گریہ و فریاد قبولیت کو پہنچی۔ وہ چاہتا تھا کہ سرتاق خان سے جنگ کی نوبت پیدا نہ ہو۔ وہی ہوا۔ سرتاق خون کا قطرہ بہائے بغیر ہی اس دنیا سے گزر گیا۔ جب سرتاق کی وفات کی خبر برکئی خان کو دی گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے واقعی ان دونوں کے درمیان انصاف کیا ہے۔ اس نے بیڑی کھولی اور توک گلے سے اتار دیا۔ وہ بوجھل قدموں سے سرتاق خان کے لشکر میں پہنچا
اس کی لاش ساتھ لے کر سرائے واپس آیا اور نصرانیت کی رسومات کے مطابق اس کی تدفین کر دی۔ ناظرین، متی الدین چشمے کے قریب پہنچا تو فناجو خان خیمے نصب کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے فناجو خان کو منع کرنا چاہا کہ خیمے نہ لگائے جائیں بلکہ واپسی کا سفر اختیار کیا جائے، مگر فناجو خان اس کی ابتر حالت دے کر واپسی پر تیار نہیں ہوا۔ فناجو خان نے کھانے پینے کے سامان میں سے کچھ گوشت نکالا اور چشمے کی جانب آگ دہکا کر بھوننے لگا۔ وہ دن بھر ادھر ادھر پھرتے رہنے سے کچھ کھا نہیں سکا تھا۔ متی الدین کو تو جیسے چوب لگ گئی تھی۔ فناجو خان اس کی مسلسل خاموشی سے بوریت محسوس کر رہا تھا۔ گوشت کے پرچے جب خوشبو دینے لگے تو اس نے کچھ ٹکڑے متی الدین کی جانب بڑھا دیے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ فناجو خان نے طویل سکوت کو توڑنے کی کوشش کی۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کروں۔ تم نے ایسی منحوس خبر سنائی ہے کہ ذہن بار بار بہک جاتا ہے۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ گل وکوز مر چکی ہے؟ متی الدین دبے لہجے میں بولا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ گل وکوز مر چکی ہے، یہ خیال تمہارے ذہن کی اختراع ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس غار میں کوئی عورت موجود تھی، ممکن ہے کہ وہ گل وکوز ہی ہو، لیکن اگر وہ گل وکوز ہی تھی تو اس کی لاش وہاں سے نکالنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ منگول قبائل آخری رسم کا غار کبھی نہیں کھولتے۔ تمہاری اس بات سے دل کی کچھ ڈھارس بنتی ہے کہ غار میں موجود عورت گل وکوز نہیں ہوگی۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ ان لوگوں کو آخر ایک زندہ عورت کی آخری رسم ادا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اگر میں اسے سزا بھی قیاس کروں تو بھی یہ سزا کوئی منگول تجویز نہیں کرتا۔ شاید یہ ہمیں بہکانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہو۔ فناجو خان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بولا، ہمیں بہکانے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی کو یہ بتا کر تو نہیں آئے تھے کہ کوہ سرخ غر پر کس کام کی غرض سے جا رہے ہیں۔ متی الدین نے اس کے قیاس کو رد کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات بھی کسی حد تک درست ہے، مگر زندہ عورت کو غار میں بند کر دینا اور بعد میں غار کے دہانے پر نقب زنی کر کے اس کی لاش کو نکال لینا کم از کم میری عقل سے باہر ہے۔ فناجو خان شاید اس موضوع سے اکتا گیا تھا۔ اگر وہ دونوں ہمارے ہاتھ سے نہ نکلتے تو شاید اب ہمارے سامنے کوئی واضح صورتحال موجود ہوتی۔ متی الدین نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سانپ نکل چکا ہے، اب لکیر کو پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمیں واپس لوٹ کر کان زادے برکئی خان کی مدد لینی چاہیے۔ اس کا اثر و رسوخ وسیع ہے، وہ آسانی سے ہمیں گل وکوز کے بارے میں حقیقت سے باخبر کر سکتا ہے۔ فناجو خان نے تجویز پیش کی، میں گل وکوز کی تلاش میں برکئی خان کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ متی الدین نے ٹکا سا جواب دیا، پھر ہمیں واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا قبیلہ سرخ غر میں چلتے ہیں، جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ فناجو خان نے دوسری رائے پیش کی، کون لوگ ہو تم اور قبیلہ سرخ غر میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہو؟ ایک تیز آواز انہیں عقب میں سنائی دی۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے قریباً اچھلتے ہوئے تیزی سے مڑے۔ فناجو خان کی پھرتی تو مناسب تھی، مگر وہ اپنا بوجھ نہ سنبھال سکا اور توازن کھو کر گرتا چلا گیا۔ متی الدین حیرت و پریشانی سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو سیاہ ڈھاٹا چہرے پر لپیٹ کر جانے کب ان کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ ناظرین، بیبرس جب اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ ارمینیا کے سپاہیوں نے اس کے باقی ساتھی تاجروں کے ساتھ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا سلوک کر کے ان کے مال و متاع مختلف حربوں سے ہتھیار لیے ہیں۔ بیبرس ان کی بات سن کر محض دانت پیس کر رہ گیا۔ اسے تجارت میں سرکاری سطح پر ایسی بے ایمانی کی توقع نہیں تھی، یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ آرمینیا میں جتنے بھی مسلمان تاجر متمکن منافع کے خیال سے اس جانب رخ کرتے تھے، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ جب وہ مال فروخت کر کے واپس لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہوتے تو شاہی ہرکارے ان کے گرد پھیل کر خواہ مخواہ ان پر الزامات ٹھونس دیتے اور ان سے جمع پونجی چھین لیتے۔ کچھ لوگ اعلیٰ سطح پر شکایت لے کر بھی پہنچ گئے، مگر ان کے مقامی نہ ہونے پر ان کی فریاد کو سننے سے انکار کر دیا گیا۔ بیبرس چونکہ کبھی اس جانب نہیں آیا تھا، اس لیے اسے ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے ساتھی تاجروں نے ارمینیا کی لوٹ مار کا تذکرہ کبھی پہلے کیا تھا۔ بیبرس نے اس جانب سے لا علمی کی ایک وجہ بھی قیاس کی کہ مسلمان تاجروں کو لوٹ کر انہیں ارمینیا کی سرحد بھی پار نہیں کرنے دی جاتی ہوگی تاکہ دوسرے علاقوں میں ارمینیا کے برتاؤ کی خبر نہ پہنچ سکے۔ حالات چونکہ بے حد نازک موڑ اختیار کر چکے تھے،
بیبرس کو اپنی جان سے زیادہ مصیبت میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی زندگی عزیز تھی، اس لیے تیزی سے فیصلہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں کو فوری واپسی کا مشورہ دیا۔ واپسی کی بات بھی منہ تک نہیں لانا، تمہارا مال شاید ابھی تک بچا ہے، اس لیے تم فوری واپس لوٹنے کا واویلا مچا رہے ہو۔ ہماری جمع پونجی لٹ چکی ہے، ہم یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ ایک تاجر فرط جذبات میں آپے سے بہر ہوتا ہوا بولا، بات میرے یا تمہارے مال کی نہیں ہے، کیا تم اس چوہے دان میں پھنس کر اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ بیبرس نے کہا، اس میں جان کا کیا سوال ہے؟ وہ تاجر بھڑک کر بولا، ہمارا حق ناجائز طریقے سے ہتھیایا گیا ہے، تجارت کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ہم سب کو مل کر دربار شاہی تک رسائی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سب اگر دربار شاہی کے اشارے پر ہو رہا ہو تو پھر میں بخوبی سمجھ چکا ہوں کہ حکومت اس معاملے میں چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم لوگوں پر الٹا بے معنی کا جھوٹا الزام تھوپ کر تمہیں موت کی سزا سنائے گی۔ وہ تم جیسے لوگوں کو زندہ میں بند رکھ کر کھانا کھلانے کے رودات دکھائی نہیں دیتے۔ بیبرس نے سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو کیا ہم خاموشی سے یوں ہی اپنا مال و متا لٹا کر واپس لوٹ جائیں؟ ایک تاجر بیبرس کی مخالفت میں بولا، کوشش کے باوجود کچھ اور ہو بھی نہیں سکے گا، تم لوگ کسی اسلامی ریاست میں نہیں ہو، یہ خالص نصرانی ریاست ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے رحم یا انصاف قانون کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، لگتا ہے اس کا مال ابھی سلامت ہے۔ پہلا تاجر طنزیہ لہجے میں بولا، میں تم لوگوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب تو میرا علم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے کوتوالی میں مال ضبط کرنے والے افسر کو اس کے سپاہیوں سمیت زخمی کر دیا ہے، وہ جلدی اس طرف کا رخ کرنے والا ہے، اس لیے میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بچا کچا مال سمیٹو اور یہاں سے فوراً کسی محفوظ مقام کا رخ کرو۔ بیبرس نے حقیقت بیان کر دی۔ بیبرس کی بات سن کر سب تاجروں کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ جانتے ہو کہ اب ہماری جان بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ایک تاجر تعصب بھرے لہجے میں بولا، جان بچانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مقامی تاجروں سے بات کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا کر دربار شاہی تک رسائی حاصل کر کے شاہی کرندوں کی شکایت کروں گا، مقامی تاجروں کی بدولت ہمیں کچھ نہ کچھ تو واپس مل ہی جائے گا، مگر تمہاری حرکت سے وہ امید بھی ٹوٹ گئی ہے۔ پہلے تاجر نے یسیعت کے آلہ میں کہا، تم لوگ پریشان مت ہو، میں کوشش کروں گا کہ تمہارا نقصان پورا ہو جائے، مگر پہلے یہاں سے جان بچا کر اپنے وطن تک لوٹنا ضروری ہے۔ بیبرس نے ان کی ڈھارس بندھائی، وہ سب تیزی سے اپنے بچے کچے کپڑے سمیٹنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیبرس کے ساتھ اس مقام سے نکل گئے۔ کوتوالی کا افسر جب وہاں پہنچا تو اس کی توقع کے مطابق اسے وہاں کچھ نہیں ملا۔ اس نے فوری طور پر دربار شاہی تک یہ خبر پہنچائی کہ کچھ مسلمان جاسوس ریاست میں گھس گئے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن وہ کوتوالی میں کم نفری کا فائدہ اٹھا کر سپاہیوں کو زخمی کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دربار شاہی سے ان کی تلاش کا حکم نامہ جاری ہو گیا۔ بیبرس ان سب تاجروں کو شہر کی حدود سے باہر لے آیا تھا۔ ایک محفوظ مقام پر اس نے پڑاؤ ڈال کر صورتحال سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی پر غور شروع کر دیا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ انہیں مخصوص حلیے میں پہچان لیا جانا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ضروری تھا جس سے ارمینیا کے محافظوں کی نگاہوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ ناظرین، حلو خان کے پاس جب سرتاق خان کی موت کی خبر پہنچی تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس کا اردو زرعی پر قبضے کا خواب بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس نے زہر خورانی کی سازش میں برکئی خان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس نے برکئی خان کے اس اقدام کے خلاف خان اعظم منگو خان کے پاس شکایت کی اور پرزور طریقے سے برکئی خان کو معزول کر دینے کی سفارش کی، مگر منگو خان نے اسے اپنے معاملات کی جانب متوجہ رہنے کی تلقین کی۔ وہ خود برکئی خان کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ باندھے بیٹھا تھا، مگر جب بڑے بھائی کی جانب سے اس معاملے میں عدم مداخلت کا واضح حکم ملا تو وہ بے بسی کے عالم میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ وہ برکئی خان کو بزور کچل دینا چاہتا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان خان اعظم موجود تھا۔ برکئی خان کے بھی کچھ ایسے ہی جذبات تھے، مگر وہ پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علو خان نے اپنے خاص نصرانی سالار قطب خان کو مشورہ کے لیے اپنے پاس طلب کیا۔ چند دوسرے خاص مقربین کی موجودگی میں علو خان نے سرتاق خان کی موت
برکئی خان کی زہر قرآنیت اور کان اعظم کی ممانعت کا معاملہ ان سب کے گوش گزار کیا۔ علاؤ خان کی بات سننے کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ علاؤ خان نے صاف لفظوں میں برکئی خان کی ذلت آمیز موت اور اردو زرعی کے منگولوں کو سزا دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کان اعظم کی حکم عدولی کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، البتہ اردو زرعی میں موجود برکئی خان کے مخالفین کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں بغاوت پر ضرور اکسایا جا سکتا ہے۔ ایک مقرب جوش جانی نے اپنی رائے پیش کی، یہ کام بہت سست اور وقت طلب ہے، مجھے کوئی ایسا قدم اٹھانے کی خواہش ہے جو کہ نہایت کاری بھی ہو اور فوری نتائج کا حامل بھی ہو۔ علاؤ خان نے کہا، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف آپ کو تنہائی میں بتاؤں گا۔ قطبگا خان نے دھیمے لہجے میں کہا، تم بخوبی جانتے ہو کہ یہ سب لوگ میرے خاص مقربین ہیں۔ علاؤ خان نے تیز لہجے میں کہا، میری تجویز کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے۔ قطبگا خان نے جواب دیا۔ علاؤ خان نے سب لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ وہ قدر ناگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ علاؤ خان ان کے جانے کے بعد قطبگا خان علاؤ خان کی جانب متوجہ ہوا۔ خان اعظم، قطبگا خان مؤدب لہجے میں بولا، آپ کے مقربین میں کچھ مسلمان موجود تھے، اس لیے میں نے ان کے سامنے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ ٹھیک ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو صاف لفظوں میں کہہ سکتے ہو۔ علاؤ خان نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کو برکئی خان سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور بڑی تیزی سے اردو زرعی میں اسلام کا دائرہ پھیلا کر منگولوں کو مذہب سے دور کر رہا ہے۔ قطبگا خان نے کہا، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ علاؤ خان، اگر آپ چاہیں تو برکئی خان تڑپ کر خود آگے بڑھ کر آپ پر حملہ ور ہو سکتا ہے۔ قطبگا خان نے پراسرار لہجے میں کہا۔ علاؤ خان کی آنکھیں اس کی بات سن کر چمک اٹھیں۔ قطبگا خان نے توقف سے بات آگے بڑھائی۔ برکئی خان اور تمام مسلمانوں کا مرکز بغداد ہے، وہاں مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھ کر تمام ریاستوں میں موجود والیوں اور سلطانوں کو ہدایات دیتا ہے۔ برکئی خان بھی اسی سلسلے میں جڑ چکا ہے۔ اگر مرکز کی جانب پیش قدمی کر دی جائے تو برکئی خان برداشت نہیں کر پائے گا اور خود لشکر کشی پر آمادہ ہو جائے گا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا قطبگا خان؟ علاؤ خان اس کی بات پر چونک کر پہلو بدلنے لگا۔ بغداد پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کے ماتحت تمام مسلمان سلطانوں کی تلواروں کا رخ اپنی جانب موڑ لیا جائے۔ ایسا کرنا حماقت ہوگی۔ برکئی خان سے پہلے ہمیں تمام سلطانوں سے نمٹنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا دو چل جائے اور ہماری ہیبت کی عمارت ہی فلک بوس ہو جائے۔ کان اعظم، قطبگا خان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دی، اس کے پیچھے ایک بڑا نکتہ میرے ہاتھ لگا ہے۔ جو بھی کہنا ہے صاف صاف الفاظ میں کہو۔ علاؤ خان جھنجھلا کر بولا، آپ کے وزیر نظام الملک توسی کے پاس کل ایک سفارت پہنچی ہے جس میں خلیفہ اسلام کے اہم وزیر ابن علقمہ نے کچھ تجاویز بھیجی ہیں۔ ان میں خلافت کے عہدے کو کسی دوسرے خاندان میں منتقل کرنے میں مدد مانگی گئی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو میدان بڑی خوبصورتی سے جیتا جا سکتا ہے۔ نظام الملک توسی تو آپ کی مٹھی میں ہی ہے۔ قطبگا خان نے انکشاف کیا تو علاؤ خان سوچ میں پڑ گیا۔ حیرت ہے کہ نظام الملک توسی نے تو کوئی ایسا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ جب اس سے پوچھیں گے تو ساری بات واضح کر دے گا۔ میرے خیال میں مسلمانوں کے مرکز پر حملہ کر دینے کے بعد اسے تباہ و برباد کر کے برکئی خان کیا روئے زمین پر موجود سارے مسلمانوں کا وجود مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ نصرانیت کی سب سے بڑی فتح ہوگی جو کہ آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔